یہ پاکستان جس کی بنیاد اسلام کے لیے ہے، کلمہ طیبہ کے اوپر ہے، اور یہ 14 اگست 1947 اور 27 رمضان المبارک کو مرز وجود میں آیا۔ کتنا بابرکت مہینہ! اور ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں دیں، کس لیے قربانیاں دی تھی؟ روٹی کپڑے مکان کے لیے؟ یا روٹی مل جائے مکان میں، وہ تو انڈیا میں تھا۔ اچھا، یہ کنجر خانے کے لیے کہ 14 اگست کو جناب موٹر سائیکلوں کی بینسریاں نکال کے جہاں کوئی شریف آدمی جا رہا ہو وہاں وہ گھیں گھیں کر کے جائیں، اس لیے دی تھی قربانیاں کہ تم جھنڈیاں لگا لو بھائی، بیج سٹیکر لگا لو؟ اس لیے وہ مر گئے، اپنی عزتیں لٹوا کے گھروں سے بے گھر ہوئے۔ انہوں نے قربانی دی تھی اسلام کے لیے۔ اس ملک کے اندر اسلام آئے گا، یہ خطہ جہاں پہ ہم اللہ کے قانون کو نافذ کریں گے۔ میرے محترم سامعین، ہم نے من حیث القوم اللہ سے بدعہدی کی ہے۔ یہ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں، تحریک آزادی کی بنیاد کس نے رکھی؟ کس نے رکھی؟ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ۔ کس نے رکھی؟ او بابا قائد اعظم تو بہت بعد میں آیا ہے، یہ تو بہت بعد کی بات ہے۔ بنیاد کس نے رکھی؟ انگریز کو یہاں سے نکالا جائے۔ اٹھاؤ کتابیں تاریخ کی، نام آئے گا میرے اکابر کا، نام آئے گا میرے اسلاف کا۔ مولانا شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ 7 سال جنہوں نے قید کاٹی، مولانا حسین احمد مدنی فرماتے ہیں میرے استاد کو انگریز ایک کال کوٹری میں لے جاتا اور گرم سلاخیں ان کی قبر کے اوپر داغتا اور کہتا محمود الحسن تحریک آزادی سے باز آ جاؤ، رک جاؤ، مربع لے لو، زمینیں لے لو، جائیداد لے لو، لیکن حضرت فرماتے جان قربان کر دوں گا اپنے اس ملک سے، اس خطے سے، بر صغیر پاک و ہند سے، جب تک انگریز کے منحوس قدم نہیں نکلواؤں گا میں چین کی نیند کبھی بھی نہیں سوؤں گا۔ اس کی بنیاد رکھنے والا شیخ الہند مولانا محمود الحسن ہے، اور جس کے 6 شاگرد ہیں۔ میں کہتا ہوں 6 شاگرد 6 میدانوں کے شاہ سوار ہیں۔ ان کے شاگردوں میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تصوف کے میدان کے شاہ سوار ہیں۔ ان کے شاگردوں میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سیاست کے میدان کے شاہ سوار ہیں۔ ان کے شاگردوں میں مفتی کفیت اللہ جو فتوے کے میدان کے شاہ سوار ہیں۔ ان کے شاگردوں میں مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغ کے میدان کے شاہ سوار ہیں۔ ان کے شاگردوں میں مولانا انور شاہ کشمیری، ان کے شاگردوں میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور کتنے دکھ کی بات ہے، 14 اگست کا دن آتا ہے، بانی پاکستان مولانا شبیر احمد عثمانی کا کوئی نام ہی نہیں لیتا، مولانا ظفر احمد عثمانی کا کوئی نام ہی نہیں لیتا۔ یہ کوئی معمولی لوگ تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ وصیت کر رہے ہیں میری نماز جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی پڑھائے۔ یہ کوئی معمولی لوگ تھے۔ جب پاکستان بنا، اور یہ بھی آپ کو بتاؤں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو مسٹر جناح نے 19 خط لکھے، حضرت کی خدمت میں اس کام کے لیے آئے۔ لوگوں نے کہا کچھ علماء آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، عالم کون ہے آپ کے ساتھ پاکستان بنانے میں؟ تو جناح کی یہ مشہور بات کتابوں میں درج ہے، اس نے کہا اگرچہ کچھ مخالف ہیں لیکن ایک ایسا عالم دین میرے ساتھ ہے، اگر ترازو کے ایک پلڑے میں اس کا علم اور تقوی رکھ دیا جائے اور اس کے مقابلے میں پورے ہندوستان کے علماء کا علم اور تقوی رکھ دیا جائے، اس ایک عالم کا علم اور تقوی والا پلڑا جھک جائے گا۔ پوچھا وہ کون ہے؟ کہا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ میرے اسلاف کی قربانی ہے، میرے اکابر کی قربانی ہے۔ یہ پاکستان ایسے نہیں بنا۔ آج لوگ یہ مسٹر اٹھ کے بکواس کرتے، ان ملاؤں کا کیا کردار ہے؟ میں تم سے پوچھتا ہوں تمہارا کیا کردار ہے؟ تمہارے بڑے انگریزوں کے گھوڑوں کے خرخرے ملنے والے تھے، وہ تو انگریزوں کے غلام تھے، وہ تو مجاہدوں کا خون بیچنے والے تھے۔ تمہارا کردار یہ ہے، اس کے بدلے تمہیں یہ 100 مربع رقبہ ملا ہے، اس کے بدلے یہ تمہیں جائیدادیں ملی ہیں۔ اور میرے اکابر تو وہ ہیں جو اپنی جانیں دے کر ہمیں آزاد خطہ عطا کر کے چلے گئے۔ تو میرے محترم سامعین، چلیے اگلی بات بھی کرتا ہوں۔ پاکستان بن گیا، پاکستان کے پرچم لہرانے کا وقت آیا۔
قائد اعظم خود بھی لہرا سکتے تھے. قائد اعظم کہہ سکتے تھے جناب کسی سرمایہ دار کو بلاؤ, کسی نواب کو بلاؤ, کسی جاگیردار کو بلاؤ, کسی فلانے کو بلاؤ. اس نے کہا نہیں نہیں, پرچم لہرانے کا وقت آیا. مشرقی پاکستان, مغربی پاکستان, ایک جگہ پہ مولانا ظفر احمد عثمانی ڈھاکہ کے اندر پاکستان کا پرچم لہرا رہے ہیں, اور کراچی کے اندر مولانا شبیر احمد عثمانی پاکستان کا پرچم لہرا رہے ہیں. اچھا میں ایک بات اور پوچھتا ہوں, قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سیاسی آدمی تھے یا مذہبی آدمی؟ سیاسی آدمی تھے, کوئی اس میں شک کی بات تو نہیں ہے, سیاسی آدمی تھے. تو سیاسی آدمی تو سب کو جوڑ کے رکھتا ہے, چاہیے تھا وہ اور مسلک کے علماء کو بھی جوڑ لیتے. تھوڑا تھوڑا جی آپ اس کی ڈنڈی پکڑ لیں, آپ اس کی رسی پکڑ لیں, آپ جناب اوپر سے ایسے کر دینا ہیں تاکہ سب کا حصہ ہو جائے. کر سکتے تھے نا, کیوں جی کر سکتے تھے یا نہیں؟ تاریخ کے طالب علموں, میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں, ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا ہمارے اکابر کا کیا کردار اور کیا مقام ہے. قائد اعظم جانتے تھے پاکستان بنانے میں صرف علماء دیوبند کا کردار ہے, اسی لیے مشرقی پاکستان کے اندر بھی مغربی پاکستان کے اندر علماء دیوبند کے ہاتھوں کے اندر پاکستان کا پرچم دیا ہے. قائد ہم تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں اور تیرے دیے ہوئے پرچم کی لاج رکھیں گے, مرتے دم تک ہم اس خطے کی حفاظت کریں گے اور اس کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کریں گے. قائد اپنے ہاتھ سے پرچم ہمارے بڑوں کے ہاتھ میں دے کے گیا ہے, مولانا شبیر احمد عثمانی کے ہاتھ میں دے کے گیا ہے, مولانا ظفر احمد عثمانی کے ہاتھ میں دے کے گیا ہے, اور یہ اعلان کر کے گیا ہے یہ لوگ میرے ساتھ تھے پاکستان بنانے میں, اصل قربانیاں انہی لوگوں کی ہیں. اگر کسی اور کی ہوتی تو دوسری جگہ پہ کسی اور کو پرچم دے دیا جاتا اور لوگوں کو جمع کر کے شامل کر لیا جاتا. انہوں نے کہا نہیں, سب سے زیادہ قربانیاں ہے ہی انہی کی ہیں, اس لیے پرچم بھی انہی کے ہاتھوں میں دیا گیا. ہمیں تو اس پرچم کی لاج رکھنی چاہیے, اس کی حفاظت کے لیے ہم کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. یہ ملک ہمارا ہے, اسی لیے تو ہم خون کے آنسو رو رہے ہیں. اس کے حالات کو دیکھ کر ہمیں دکھ ہے, راتوں کو اٹھ اٹھ کے دعائیں کرتے ہیں, نمازوں کے بعد دعائیں کرتے ہیں, مولا ہمارے ملک کو کیا ہو گیا, اس کے امن کو کس کی نظر لگ گئی, اس کی معیشت کو کس کی نظر لگ گئی, یہاں کے لوگوں اور ان کے کاروبار کو کس کی نظر لگ گئی کہ یہ جو اتنے لوگ بے گھر ہو گئے, یہ جو اتنے لوگوں کی فصلیں برباد ہو گئیں, اتنے لوگوں کے بزنس برباد ہو گئے, ان کے بچے پانی کی موجوں کی نظر ہو گئے, ان کے مال مویشی ہلاک و برباد ہو گئے. مولا ہمارے اس ہنستے بستے ملک کو نظر کس کی لگ گئی ہے, ہمیں تو دکھ ہے اس کا. تو میرے محترم سامعین, بہت سے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں شاید کہ وہ لوگ غلط تھے اور ہم ٹھیک ہیں. نہیں, جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے یہ میرے اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے ہے, اس وقت تک یہ عذاب نہیں ٹلیں گے. ہمیں چاہیے ہم پوری قوم کی طرف سے معافی مانگے, ہم حکمرانوں کی طرف سے بھی معافی مانگے, ہم افسران کی طرف سے بھی معافی مانگے, اور سب خدا سے معافی مانگے. انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں میں حالات بدل جائیں گے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے, کوئی مشکل ہے؟ تو میرے محترم سامعین, اللہ نے ہمیں خطہ دیا, ہمارے بڑوں نے خدا سے وعدہ کیا مولا تو ہمیں ملک دے, ہم تیرا قانون نافذ کریں گے. اس کے لیے وہ قربانیاں دے گئے, اس کے لیے عزتیں قربان کر گئے, اس کے لیے وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے وہاں انڈیا میں پاکستان کے اندر آئے. یہاں اسلام آئے گا, یہاں اللہ کا قانون نافذ ہوگا. لیکن اتنے سال گزر گئے, ہم نے یہاں پر اسلام کا بھی مذاق اڑایا اور اسلام پسندوں کا بھی مذاق اڑایا. اور یہ جو 14 اگست کا دن ہے یہ